پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ آوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سندس فاؤنڈیشن کے رمضان ٹرانسمیشن پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جیسے کہ فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک. سندس فاؤنڈیشن کا مشن ہے جو کہ خون کی بیماری میں جتنے بھی مریض مبتلا ہیں، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا یا بلڈ کینسر جیسی بیماری میں جتنے بھی مریض مبتلا ہیں ان کو صحت دینا ہے. ان کے لیے روزانہ کوشش کرنا ہے، فری کیمپنگ کرنا ہے، بلڈ ڈونیشن اکٹھی کرنا ہے، اس کے لیے چیریٹی کرنا ہے. اور لوگوں کا بھی کام یہ ہے کہ وہ سندس فاؤنڈیشن کے لیے یا سندس فاؤنڈیشن جیسے جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے چیریٹی کریں، ڈونیشن کریں. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ اپنے خون کا عطیہ کریا کریں، کیونکہ یہ وہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں خون لوگ بہت کم دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جیسے کہ سندس فاؤنڈیشن کے جو مریض ہیں، تھیلیسیمیا کے مریض، وہ آپ کے خون پر انحصار کرتے ہیں. ان سب باتوں کو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایکٹریس موجود ہیں جن کا اگر ہم نام لیں تو وہ ہے خالد معین صاحب. انہوں نے اپنی زندگی کا 50 سالہ حصہ جو ہے وہ ایکٹنگ کو دیا. آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں، انہوں نے سندس فاؤنڈیشن وزٹ کیا. ان سے جانتے ہیں سندس فاؤنڈیشن کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں ایکٹنگ کرتے ہوئے؟ میں 78 سے کر رہا ہوں. 78 سے کر رہے ہیں. کیسے آئے آپ یہاں پر؟ بتاتے ہیں. اس کی وجہ میری اس فیلڈ کو جوائن کرنے کی پولیٹیکل ہے، سیاست. جب 71 میں 72 میں پاکستان دو لخت ہو گیا تھا تو سب پاکستانیوں کی طرح ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہوا. حالانکہ ہم اس وقت کوئی اتنے میچور نہیں تھے، میری ایج کے جو لوگ تھے. اس کے بعد حکومت بنی، پولیٹیکل جو پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی تو وہ کچھ سالوں کے بعد وہ بھی ختم کر دی گئی. اس کی ریزنز پولیٹیکل ہیں، وہ اتنی لمبی ڈیٹیل ڈسکس نہیں ہو سکتی. تو جب اس کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو گرفتار کیا گیا تو اس کے لیے بہت برے حالات ہونے کے باوجود ہم نے پہلا پروٹیسٹ لاہور میں ارینج کیا. ہمیں پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. وہ ڈسکس کرنے والی باتیں نہیں ہیں، ساری کر نہیں سکتے. وہ سندس فاؤنڈیشن کے لیے شاید مزید گڑبڑ نہ ہو جائے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جب آئے اس ٹائم تو فیملیز بہت مشکل سے الاؤ کیا کرتی تھی کہ آپ جو ہے وہ شوبز کو چوائس کریں. ہاں جی، حالانکہ وہ ہمارے چونکہ سوشل سیٹ اپ اس قسم کا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ ہماری جو بیس ہے، بنیاد ہے. میں انفیکٹ ایک بہت پنجابی کلچر کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا پوتا ہوں. تو انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی اس کام کے سلسلے میں. میرے ابا تو مجھے بہت مارا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے اے ساڈا منڈا کنجراں والا کام کر دے. جو کوئی پوچھتا تھا کہ کیوں مار رہے ہیں اس کو تو وہ یہ کہتے تھے. وہ مجھے پھر تنگ آ کے میرے دادا کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا یار تم کیوں تنگ کرنا بھائی انہوں نے، دیکھ تیرا والد کتنا پریشان ہے، کیوں جانا اتنے تو. اس کو تھیٹر شروع کیا تھا، اسٹریٹ تھیٹر. اس کی وجہ حالات، سیاسی حالات، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. میں نے اپنے دادا کو یہ جواب دیا کہ جناب جو کام آپ قلم کے ذریعے کر رہے ہیں وہ کام میں ایکسپریشن سے کرنا چاہتا ہوں، زبان سے، ایکسپریشن سے. جی. تو شروع انہوں نے منع کیا میرے والد صاحب کو، پھر اجازت مل گئی کہ چلو کرو کام. پھر کر رہے ویسے ہیں. اس سے پہلے میں آرٹس کونسل میں، لاہور آرٹس کونسل الحمرا میں گانا سیکھنے کے لیے جاتا تھا. یہ پرانی بات ہے، اس سے بھی 74 سے جاتا تھا. تو اس وقت تو سب جتنے بھی لوگ تھے، سب کے جو پیرنٹس تھے، والدین تھے، فیملی والے تھے، وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے اس فیلڈ کو. لیکن جب آہستہ آہستہ وقت گزرا فیلڈ میں تو وہ پھر کمپرومائز تو میں نہیں کہوں گا، ان کو شاید اللہ نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے. آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. ہاں جی الحمدللہ.
ابھی آپ نے سندس فاؤنڈیشن وزٹ کیا، اگر ہم سندس فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج سے پہلے کبھی آپ نے سندس فاؤنڈیشن وزٹ کیا تھا؟ جی کئی دفعہ. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ سندس فاؤنڈیشن جس کاز کے لیے کام کر رہی ہے، ہم نے ہمیشہ اس کو مطلب ہے کہ زیادہ اس کی ترقی کے لیے ان کی بڑی ہیلپ کی ہے ہمیشہ. یہ یاسین خان ہیں جو پریزیڈنٹ یہاں پہ، یہ ہمارے پرانے دوست ہیں. علی صاحب ہیں یہاں پہ سیکریٹری ہیں پرانے ان کے. تو یہ جب بھی بلاتے ہیں، خاص طور پہ بلڈ ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے، بلڈ کے جو بیگز اکٹھے کرتے ہیں اس کے لیے کبھی کبھی وقت ہو تو ہم ضرور آتے ہیں. اس کے علاوہ فنڈز ان کو چاہیے ہوتے ہیں بہت زیادہ. یہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں آج کل. چونکہ رمضان مبارک ہے، میں سب جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے انہیں دیا کیجیے. سندس فاؤنڈیشن والے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جو بچے ہوتے ہیں، جن کے پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکے، سندس فاؤنڈیشن ان کی مدد کرتی ہے. یہ پرانا ادارہ ہے. سندس ایک بچی تھی گجرانوالہ کی جو اس مرض میں مبتلا ہوئی، تو اس کے نام پہ یاسین خان صاحب نے یہ ادارہ شروع کیا تھا. تو اس سلسلے میں ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے نیچے، ابھی آپ کے ذوالفقار بٹ صاحب اور دوسرے دوست یاسین صاحب کے پاس، تو انہوں نے مزید ایک میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کرنا ہے جی. تو انشاءاللہ کریں گے. تو اس کی مدد تو ہم تو کرتے رہتے ہیں. فنکار خالد باز ڈار ہیں، وہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہیں میرا خیال ہے. تو وہ بھی ان کی فنکار. ان کے جو فاؤنڈر ڈائریکٹر تھے ہمارے منو بھائی، انہوں نے اس کے لیے بڑا کام کیا ہے. تو میں آپ جو ہمارے منو بھائی صاحب کے، خالد باز ڈار صاحب کے، ہمارے اور دوسرے فنکاروں کے جو سندس فاؤنڈیشن کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ سندس فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر ان کے لیے ان کی مدد کریں پیسوں سے، اور جس طرح خون دے کے، جس طرح سے اور کوئی طریقے سے کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں. یہ بچوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں. بچوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، بچوں سے بات ہوئی، ان کے جذبات کیا کہتے ہیں، کیسے فیل کیا آپ نے ان کے جذبات کو، جو اپنی زندگی کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اپنی موت کو محسوس کرتے ہیں؟ طیبہ، بچے جو ہیں وہ اپنے جذبات کو ایکسپریس شاید صحیح طرح سے نہیں کر پاتے، تو ان کا چہرہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. ان کے چہرے پہ جو کرب ہوتا ہے، جو بے بسی ہوتی ہے، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کرب کو، اس بے بسی کو دور کرنے کے لیے سندس فاؤنڈیشن بہت ان کی مدد کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تھیلیسیمیا کی جو بیماری ہے یہ بہت کامن ہو چکی ہے. اب سندس فاؤنڈیشن نے فری آف کاسٹ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ فری کر دیا ہے پبلک کے لیے، کہ وہ پبلک شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروا سکتی ہے تاکہ اس بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے. جی بالکل. اور لوگ اس کو نا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ قانون میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ اس کی اویئرنیس آنی چاہیے عوام میں کہ یہ ٹیسٹ بالکل کامن ہو جانا چاہیے؟ یہ ہمارے یہاں پہ لٹریسی ریٹ دراصل پھر پہلے کافی سال پہلے بہتر ہوا تھا، پھر نیچے چلا گیا. تو لوگوں کو تعلیم ہی نہیں ہے، اتنی علم ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسے ویورز کو جو کہ یہ چیز سمجھ نہیں پا یہ رہے جو اور ابھی بیماری آپ کو نے آگے ایک بڑھتے بات جا کی ہے رہا نا ہے؟ جی کہ وہ ٹیسٹ کروانے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. وہ بے عزتی سمجھتے ہیں. ہم بیمار ہو جاتے ہیں تب بھی تو ٹیسٹ کرواتے ہی ہیں. مرد بھی اور عورت تو بیچاری اس معاشرے میں ہے ہی تھوڑی بے بس سی. مرد جو ہوتا ہے وہ اس کو بڑا ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی میں کیوں ٹیسٹ کرواؤں، میں تو ٹھیک ہے جی، رشتوں کے بڑے مسائل ہو میں جاتے تو ہیں. ویاہ ہی نہیں کرنا جی، یہ ٹیسٹ دا کہہ رہے ہیں. ٹیسٹ تک کہہ رہے ہیں میں تو شادی نہیں کرتا. سو یہ بھی میں تمام اپنے جو جینڈر کے حوالے سے میرے مطلب کہ مرد جتنے بھی سن رہے ہیں اس وقت کو میں کہوں گا یار یہ ٹیسٹ ضرور کروا لیا کریں. اس میں آنے والی نسلوں کے لیے بہتری ہوتی ہے. آپ اپنی اولاد کو بہتر طریقے سے پرورش آپ ان کی کر سکیں گے اگر آپ اس طرح کے بلڈ ٹیسٹ کروا لیں. خاص طور پہ جو کزنز میرج ہوتی ہیں ان کو تو لازمی کروانا چاہیے ٹیسٹ. یہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بیماری کا جو ہے نا وہ خاتمہ کرنا ہے.
یہ جو ماں باپ آتے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ لے کے، جو اپنے بچے لے کر آئے روز یہاں پر بلڈ لگوانے کے لیے آ رہے ہو، تو ان سے کبھی کوئی پوچھ کر دیکھے کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں؟ باپ کام چھوڑتا ہے، ماں گھرداری چھوڑتی ہے اور بچے کو لے کے پھرتی ہے. اگر ہم اس ٹیسٹ کو کامن بنا لیں، آپ کو بیمار ہوتا ہے، آپ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ ڈینگی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، کئی ٹیسٹ ہیں جو آپ بیمار ہونے کے بعد کرواتے ہیں، تو اپنی اولاد کے لیے بھی ٹیسٹ کروانا ضروری ہے. تھیلیسیمیا کی بیماری آپ کی نظر میں کیسی بیماری اور اس کے بچاؤ کو کتنے % جو ہے وہ عام کر دینا چاہیے؟ پبلک کے طور پر اگر ہم بات کریں، ہماری پبلک میں اس چیز کی اویئرنیس کیسے پھیلائی جائے کہ اس بیماری کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، اس میں ہماری عوام ہمارا ساتھ دے؟ ہاں جی، وہ تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سب کو کہ جتنے بھی سننے والے ہیں، یہ تھیلیسیمیا کے لیے جو انفارمیشن ہے یہ ہم نے خود جا کے لینی ہے. جو متعلقہ لوگ ہیں جیسے کہ سندس فاؤنڈیشن والے ہیں، ابھی نیچے جو ڈاکٹر صاحب مجھے ایجوکیٹ کر رہے تھے، مجھے تو نہیں پتا اس بات کا بالکل. اور ویسے بھی اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے. ہمارا قرآن پاک میں اللہ تقریباً ہر سپارے میں کم از کم ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت لا علم ہے. اس میں کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو آ کے ایجوکیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے، تو ہم پھر واپس جائیں گے کہ لوگ اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں. لاؤ میں نے سمجھانا آ گیا. اچھا، پہلے بہت سمجھدار. ہاں بالکل ٹھیک فرمایا. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. جو پبلک ہماری آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سندس فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ اور تھیلیسیمیا کی بیماری سے ریلیٹڈ؟ جی، عام ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماری ہیں، ان میں ایک تھیلیسیمیا ہے. تو ان سب بیماریوں کو دور کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہیں یہ اللہ سے، اپنے رب سے کافی دور ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے، میں اپنا شیئر کر رہا ہوں. اگر کسی کو یہ اللہ کے بارے میں بتائیں یا دین کے بارے میں بتائیں کہ اس جو یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارا دین یہ کہتا ہے، تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے، کوئی سانو دس نہیں، جا ماضی تو مولوی ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا. سنتے نہیں لوگ، سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو بھائی خدا کے لیے، یہ ایک تو اپنا، یہ ابھی رمضان ہے، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر نازل فرض کیے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اس لیے روزے فرض کیے. تو جب آپ متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو پھر تاڑیاں منتاں ذرا گھٹ کرنیاں پین گیاں سانو کہ یار اے جڑے بچے نے یہ بیمار نے، انہاں دی بیماری دی وجوہات تسی آپ سمجھنیاں نے. اگر تسی کوئی نیک کام کرنا چاہ رہے ہو، اچھا کام کرنا چاہ رہے ہو، تو بھائی خود آ کے ان سے ڈاکٹر صاحب سے ملو، یا آپ کو لٹریچر دے دیں گے یا زبانی سمجھا دیں گے. یہ بڑا اہم کام ہے، بڑی خوفناک بیماری ہے یہ. بچے جو چھوٹے، اب میں ابھی مل کے آیا ہوں، تو فنکار جو ہے تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے بڑا. تو بڑی مشکل سے میں ان کی بات سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی، اور بچوں کو وہ کہہ رہے تھے بچوں کے ساتھ تصویریں اتاریں. تو میں آگے سے وہ ذوالفقار بٹ صاحب کو یہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا فارمیلٹی میں آپ پڑ گئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو ہمارا احساس جو ہے معاشرے میں، من حیث القوم بے حس سے لوگ ہیں ہم. تو طیبہ، میرا خیال ہے میں یہیں پہ یہ بات ختم کرتا ہوں اس منت کے ساتھ لوگوں کی کہ بھائی یہ ایک جو معاشرے میں ہمارا ابھی یہ پچھلے دنوں وہ فوگ اور سموگ کا چکر تھا، اس میں سب سے خوفناک بات یہ ہے جو میرے اور آپ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میتھین گیس پیدا ہوتی ہے جو پیٹرول اور ڈیزل کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے. تو آکسیجن جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ تو ہم نے خود ختم کر دی. اس کے کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں اور عام آدمی بھی اس میں انوالو ہے. ہم نے درخت ہی ختم کر دیے ہیں یار. تو درخت تو گائیں، ضروری نہیں کہ صرف حکومت جو ہے وہ آپ کو یہ سارے سردرد اپنے ذمہ لے. میرے گھر کے پاس، میرے گھر کے باہر، میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں اگر مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ درخت نہیں ہے، تو ہمیں خود یہ انیشیٹو لینا چاہیے اور درخت لگانے چاہیے یہاں پہ. جی بنیادی بات ہی یہ ہے. اب جب ہم 3-4 قسم کی کاربن ڈائی ہوا میں
شامل ہے جو زہر قاتل ہے ہمارے لیے، انسان کے لیے، تو وہ ہم روز سونگتے ہیں. اس کے لیے ہمیں حکومت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح ہمیں یہ تھیلیسیمیا کا مرض دیکھیں، یہ یاسین خان جو ہیں، یہ بھی ہماری طرح آپ کی طرح ایک انسان ہے. انہوں نے کوشش کی کر کے یہ اتنا بڑا ادارہ بنا لیا ہے، لوگ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. آپ بھی ان کی مدد کیجیے. آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اگر فنانشلی نہیں تو کم از کم سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ آپ ان سے آ کے پتہ کریں کہ بھائی یہ بیماری کیا ہے، اس کی تفصیل ہمیں بتائیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ جو مدد کر سکتے ہیں وہ تو کیجیے یار. بہت شکریہ سر. آج ہمارے ساتھ خالد معین صاحب موجود تھے جن کی باتیں تو بہت اچھی تھی. میرا خیال ہے کہ ہماری عوام جو ہمیں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی انہوں نے ان باتوں سے بہت کچھ سیکھا. اگر انہوں نے سوچا ہوگا کہ سندرس فاؤنڈیشن کے لیے یا جتنے بھی مریض تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے، اگر آپ لوگ سندرس فاؤنڈیشن کا ایک اہم کردار بننا چاہتے ہیں تو سندرس فاؤنڈیشن کے مراکز وزٹ کریں جو کہ حافظ آباد، کراچی، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور لاہور میں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کریں، ان لوگوں کی زندگیاں بچائیں جو کہ آپ کے خون پر انحصار کرتے ہیں. آن لائن ڈونیشن کے لیے موبائل نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، وہاں پر رابطہ کر کے آپ سندرس فاؤنڈیشن کے لیے ڈونیشن کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.